گورنمنٹ بھی شجرکاری مہم کا آغاز کرتی ہے مگر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی. ایسے ہی وہ صرف ہم دیکھتے ہیں میڈیا کوریج جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے, وہ وہاں پہ آغاز کر دیتے ہیں مگر بعد میں ہم نہیں دیکھتے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. تو کیا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا یہ آغاز ہے یہ بھی اسی طرح یا نہیں اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو گورنمنٹ نے لائٹس لگائی تو اس کے اندر کرپشن کا سکینڈل آ گیا. تو گورنمنٹ تو پروجیکٹ سے کماتی ہے. ہماری یہ جو ٹیمیں ہوں گی ایک طرف تو یہ خود پودے لگائیں گے, ان کو جو اہداف ہم نے دینے ہیں وہ تو ایک الگ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے کہا ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ تقریباً 1 لاکھ پودے لگائے گی. اس دفعہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ہے تو ہم اس کی مناسبت سے 1500 پودے ہر ضلع کے اندر لگائیں گے. السلام علیکم ناظرین. آج کل معاشرے میں ایک بیماری بہت زیادہ جنم لے رہی ہے جسے ہم سانس کی بیماری کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم ماحول میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس میں بارہا اضافہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آلودگی جو ہے گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہے, یہ آلودگی کارخانوں کے دھوئیں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر میری رائے کو اس پہ لے تو میں کہوں گا کہ سراسر بالکل غلط ہے. آج میں موجود ہوں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے مرکزی صدر شیخ فرحان عزیز صاحب کے ساتھ. آج انہوں نے گرین پاکستان موومنٹ شجرکاری مہم کا آغاز کیا ہے. 1 لاکھ پودے لگانے کا انہوں نے ہدف مقرر کر لیا ہے. پاکستان بھر میں 1 لاکھ پودے یہ لگائیں گے. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یہ بتائیں کہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہی کیوں ہر سال شجرکاری مہم کا آغاز کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے علاوہ بھی مختلف تنظیمات شجرکاری مہم کرتی ہیں, لیکن میں مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کی بات کروں گا کیونکہ ہم نے آج گرین پاکستان موومنٹ کے ٹائٹل سے جو ہم ہر سال کمپین کرتے ہوتے ہیں, آج سے ہم نے سال 2025 کی جو ہماری مہم ہے اس کا آغاز آج کر دیا گیا ہے یہاں لاہور سے. تو ہم نے جو سلوگن اس کے پیچھے رکھا ہے وہ ہے 1 بشر 1 شجر کا, یعنی ہر شخص جو پاکستان کے اندر زندہ ہے وہ کم از کم 1 شجر ضرور لگائے. ہم یہ کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. آپ نے بات کی ماحولیاتی آلودگی کی بات کی, آپ نے بات کی کہ بہت زیادہ لنگز کا پرابلم لوگوں کو ہو رہا ہے, سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سارے پرابلم تاکہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. جو سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریاؤں کے اندر ایک دم سے پانی آ جانا, پہاڑوں کے اوپر لوگ جا رہے ہیں تو ماحول بالکل ٹھیک ہے, اچانک سے پانی آ گیا. یہ سارا گلیشیئرز کے پگھلنے سے ہوتا ہے. تو یہ جو ایک دم ماحول چینج ہو رہا ہے پاکستان کا, جو ویدر ہے وہ چینج ہو رہا ہے, ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے, اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ درختوں کی کمی ہے. درخت کم ہوتے جا رہے ہیں آنے والے دن میں. جب درخت کم ہوں گے تو یقیناً یہ وارمنگ بڑھے گی. جب وارمنگ بڑھے گی تو آپ کا گلیشیئر پگھلے گا. گلیشیئر پگھلے گا تو آپ کو طرح طرح کی بیماریاں بھی آئیں گی. آپ کے ملک کا ٹیمپریچر بڑھے گا. جو آپ نے دیکھا اس دفعہ گرمی 50 سے بھی اوپر چلے گی. پنجاب کے شہروں میں 50 ڈگری سے اوپر گیا کرتی. میں نے جو شروع میں آپ سے سوال کیا کہ مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہی کیوں, میرے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ بھی شجرکاری مہم کا آغاز کرتی ہے مگر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی. ایسے ہی وہ صرف ہم دیکھتے ہیں میڈیا کوریج جو ہے وہ ان کو مل جاتی ہے, وہ وہاں پہ آغاز کر دیتے ہیں مگر بعد میں ہم نہیں دیکھتے کہ وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے. تو کیا مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کا یہ آغاز ہے یہ بھی اسی طرح یا نہیں اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو کوئی فنڈز نہیں آنے اس کے اوپر. گورنمنٹ کو تو انٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ نے وہ ایک ایکٹیویٹی وہ کی, حکومتیں آتی ہیں وہ جناب کو کہتا ہے جی ملین ٹریز منصوبہ لگا دیں گے, ہم جناب فلاں پروجیکٹ لگا دیں گے. تو اس کے اندر ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف گورنمنٹ کی رپورٹس آتی ہیں کہ گورنمنٹ نے ایون کہ پچھلے سال رپورٹ آئی کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر جو گورنمنٹ نے لائٹس لگائی تو اس کے اندر کرپشن کا سکینڈل آ گیا. تو گورنمنٹ تو پروجیکٹ سے کماتی ہے. مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے کو تو کہیں سے فنڈنگ نہیں ہونی. جو ہم نے کرنی ہے, ہمارے ہر کارکن نے اپنی پاکٹ سے اس کو
کرنا ہے. تو اس کے اندر کرپشن والا تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. پھر یعنی کہ ہر سال جو پودے لگائے جاتے ہیں اس پودے کی پورا سال حفاظت کی جاتی ہے, اس کو جوان کیا جاتا ہے, بڑا کیا جاتا ہے, پھر اس پودے کا درخت بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ہر ہمارے ساتھ رہے, بلکہ ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں تو وہ قائم رہے کم از کم. باقی رہی گورنمنٹ سیکٹر کی بات, تو گورنمنٹ کے کرنے کے جو کام ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کو جس طرح دیکھیں, گورنمنٹ آج کل کیا کر رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی دکانیں گرا رہے ہیں, لوگوں کے ٹھیلے جو ہیں وہ اٹھوا رہے ہیں. یعنی وہ ایک اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پازیٹیو ہے کہ آپ لوگوں کو یعنی کہ جو آپ کے انکروچمنٹ ہے اور تجاوزات ہے اس کا خاتمہ کر رہے ہیں. اور لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ پھر آپ ان کو دوسری جگہ بھی دیں جہاں پہ وہ کر رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسے ہوا بھی ہے. سو گورنمنٹ کو اسی طرح جس طرح گورنمنٹ تجاوزات کے حوالے سے, اسی طرح گورنمنٹ کو ٹری پلانٹیشن کو پروسیس ہونا پڑے گا. یعنی کہ گورنمنٹ تعلیمی اداروں کو انوالو کر سکتی ہے, پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر مسٹ کرے کہ فلاں تعلیمی ادارہ اتنے پودے لگائے. گورنمنٹ اس کے اندر جو کاروباری شخصیات ہے اس کو انوالو کر سکتی ہے اور اس کے اوپر مسٹ کرے وہ پودے لگے ہوں اور ان کے اوپر رپورٹنگ کرے گورنمنٹ. اور سب سے اہم بات میں کہوں گا یہاں پہ گورنمنٹ کے کرنے کی, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ٹمبر مافیا کو کنٹرول کرے. ٹمبر مافیا اس وقت پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے کہ محکمہ جنگلات جو ہے یا اس طرح کے اور جو گورنمنٹ نے درختوں کی حفاظت کے لیے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں, ان کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے درختوں کی حفاظت کے لیے. لیکن ہو کیا رہا ہے, جن کو حفاظت کے لیے بٹھایا ہوا وہی وہاں پہ یعنی کہ کرپشن کر رہے ہیں اور وہ درخت بیچ رہے ہیں راتوں میں. ان راتوں کو درخت کٹتے ہیں اور وہی خود بیچ رہے ہیں جن کو حفاظت کے لیے بنایا ہوا ہے. تو یہ جو ٹمبر مافیا ہے جو درختوں کو کاٹ رہا ہے, یعنی کہ وہ گورنمنٹ سے سیلری لے رہے ہیں, یعنی پبلک سے, گورنمنٹ سے کیا ہمارے عوام سے سیلری لے رہے ہیں درختوں کی حفاظت کے لیے, الٹا وہ کرپشن کر رہے ہیں, لوگوں سے پیسے لے کے انہیں درخت بیچ رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ٹمبر مافیا کو کنٹرول کرے اور نئے درخت لگانے کے لیے اس کا اسباب پیدا کرے. شیخ صاحب, آپ نے ٹمبر مافیا کی بات کی تو میرے صحافتی کردار میں نے بذات خود محکمہ جنگلات کے کچھ RFOs ہیں ان کو میں نے بے نقاب کیا, مگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے. ان چیزوں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. ان کے سامنے میں نے شواہد رکھی کہ یہ شواہد ہے, ٹھیک ہے, میں نے باقاعدہ چینلز پہ رپورٹ چلائی, تو بہرحال ان باتوں میں نہیں جاتے. یہ بتائیں کہ اب مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے, آج تو آپ کی شجرکاری مہم کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے, گرین پاکستان موومنٹ, تو کن کن اضلاع میں ان کو آپ باقاعدہ مزید بڑھائیں گے؟ یہ ہمارا پورے پاکستان کے اندر چلے گا. یعنی پاکستان اس میں اسٹوڈنٹس, اساتذہ کون اس میں حصہ لے رہے ہیں؟ بیسیکلی ہماری جو تنظیمات ہیں, یعنی ہر شہر کے اندر ہماری تنظیم موجود ہے. ہر شہر کے اندر جو تنظیم موجود ہے, ہم نے ہم نے شعوری مہم چلائی ہے کہ ایک بشر ایک شہر. یعنی ہماری یہ جو ٹیمیں ہوں گی, ایک طرف تو یہ خود پودے لگائیں گی, ان کو جو اہداف ہم نے دینے ہیں وہ تو ایک الگ ہے, جس کی بنیاد پہ ہم نے کہا ہے کہ مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ تقریباً 1,00,000 پودے لگائے گی. وہ تو ہدف ہو گئے. پھر جو شعوری مہم چلائے گی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ, مختلف تعلیمی اداروں میں جائیں گے, ہم ٹیچرز کے پاس جائیں گے, ہم جو کاروباری شخصیات ہیں ان کے پاس جائیں گے, انہیں موٹیویٹ کریں گے کہ بھائی آپ بازار میں بیٹھے ہیں, آپ کی دکان ہے, آپ اپنے نام کا ایک پودا ضرور لگائیں. ٹھیک ہے, اسکولز کے اندر بچوں کو اس کے اوپر کہیں گے کہ گھر جائیں, اپنے نام کا ایک پودا اپنے یعنی قرب و جوار میں کہیں پہ بھی لگائیں. پھر ہمارے جو پراپرٹیز کا کام کرنے والے جو سوسائٹیز بنا رہے ہیں, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر اس سال یہ مسٹ کریں کہ آپ کی سوسائٹی میں ہر گھر اس کے اندر بنا ہوا, اس کے اندر جتنے افراد رہ رہے ہیں, اگر 4 افراد ہیں گھر کے اندر, تو وہ 4 لوگ 4 پودے لگائیں اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے. تو یوں یعنی کہ یہ ہم شعوری مہم چلائیں گے. ہمارا یہ جو 1,00,000 کا ہم نے ہدف بنایا, یہ ہمارے کارکنوں نے جو لگانے ہیں وہ والے پودے ہیں. اچھا. اور اس میں ہم نے ڈویژن یہ کی ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ ایکٹیو جو ایک کیٹیگری میں ہمارے ڈسٹرکٹس آتے ہیں اور یونیورسٹیز آتی ہیں, ان کو ہم نے یہ ہدف دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر ضلع اور یونیورسٹی 1,500 پودے لگائے گی.
یہ 1500 کو ہم نے جو ہے وہ اس کو ریلیونٹ کیا ہے ربیع الاول کے ساتھ. تو اس دفعہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں یوم ولادت ہے تو ہم اس کی مناسبت سے 1500 پودے ہر ضلع کے اندر لگائیں گے. ماشاءاللہ ہر ضلع کے اندر. شیخ صاحب ربیع الاول کی بھی آپ نے بات کی ہے. ایک بات یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے, یعنی یہ کیا خاص بات ہے کہ جب 14 اگست آتا ہے تو تب ہی مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے وہ شجر کاری مہم کا آغاز کرتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, میں نے اگر ماضی میں چلے جائیں ہم آپ کی ایکٹیویٹی دیکھیں شجر کاری مہم کی, تو وہ بھی اگست میں جو ہے آپ لوگ سٹارٹ لیتے ہیں. تو اسی سے متاثر ہو کر آج میں خصوصی میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ سے اس حوالے سے انٹرویو کروں, تو اللہ تعالیٰ نے آج وہ خواہش بھی میری جو ہے وہ پوری کر دی ہے. تو یہ اگست کے مہینے میں گرین پاکستان موومنٹ, کیا وجہ اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ موسم جو ہے وہ اچھا ہے پودے لگانے والا, برسات کا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں پودا جلدی گرو کر جاتا ہے. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا, ہم اس کو اٹیچ کرتے ہیں اگست کے مہینے کے ساتھ, یوم آزادی کے ساتھ, کہ ہمارا اس دفعہ یہ 78واں یوم آزادی ہوگا پاکستان کا. پاکستان کو بنے 78 سال ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سب وطن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم سب جناب نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, ابھی پاکستان انڈیا کا جو کلیش ہوا, جنگ ہوئی, اس کے دوران پوری قوم کا جذبہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ سب کے سامنے تھا. لیکن اس کی پریکٹیکلی شکل کہ ہم دے کیا رہے ہیں پاکستان, ہم صرف پاکستان سے لے ہی جا رہے ہیں. یعنی اگر میرے پلاٹ کی خوبصورتی خراب ہو رہی ہے ایک درخت کی وجہ سے, تو میں درخت کاٹنے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتا. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. یعنی درخت کاٹنا یہ ہے کہ اپنے آپ سے سر کاٹنا. یس, مطلب ظاہر ہے ویسے بھی گناہ ہے. یعنی اگر آپ غیر ضروری درخت کاٹتے ہیں تو کیا ہے, گناہ ہے. اور اگر آپ 10 درخت لگاتے ہیں تو یہ صدقہ جاری ہے. تو اگست میں لگانے کا مقصد ایک تو وطن سے محبت ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو ہے وہ چونکہ آپ نے دیکھا پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو رنگ ہے وہ سبز رنگ ہے, تو یہ سبز ہلالی پرچم کہا جاتا ہے پاکستان کے پرچم کو. تو درخت کے ساتھ اس کی ایک یہ بھی جو ہے وہ بن جاتی ہے مناسبت. تو 16 اگست کے اندر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوم آزادی انجوائے کریں, ساتھ میں ہم ایک ایسا کام کریں جو ہمارے پاکستان کے لیے فیوچر کے لیے بہتر ہو. اس لیے اگست پورے کے اندر ہم یہ مہم کرتے ہیں. ویسے تو یہ کمپین میں کہتا ہوں پورا سال جاری رہنی چاہیے. اگست میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے پورے سال میں ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز کو تقسیم کیا ہوتا ہے, کسی مہینے کوئی ایکٹیویٹی, تو لیکن اگست کے مہینے میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس پورا مہینہ ہم شجر کاری کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب, آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, گرین پاکستان موومنٹ, مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ نے اس کا آغاز کر دیا. آخر میں بھی آپ کو یہ میسج دوں گا کہ اگست کے مہینے میں ہم جو ہے آزادی پاکستان مناتے ہیں, اس میں جھنڈے لیتے ہیں. اب بعض لوگ جو ہے اپنے بچوں کے لیے باجا وغیرہ بھی لیتے ہیں, تو جو کہ اچھی چیز نہیں ہے. چونکہ آزادی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ تو بائک پہ پاکستان آزاد کیا ہے اور نہ تو باجا بجا کر. اس میں اسٹوڈنٹس کی محنت ہے, علماء کرام کی محنت ہے, پاکستانی عوام کی محنت ہے, ہمارے بزرگان کی محنت ہے. تو آپ جھنڈے کے ساتھ ساتھ ایک پودا بھی لیں اور اسے اگائیں, اس کی کیئر کریں, کیونکہ کل کو یہ پودا جو ہے ہمیں فائدہ دے گا. بہت شکریہ, والسلام.